جیسے بالن، کیروسین اور گیس کی بخاریاں، لیکن ان میں سے کچھ آلات جو ہے جان لیوا ثابت ہو چکے ہیں۔ لوگ سو گئے تو صبح اٹھے ہی نہیں۔ دل کے امراض میں لوگ جو ہے مبتلا ہو رہے ہیں اور ہارٹ اٹیکس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ جتنے کپ ہم چائے پیتے جائیں گے تو اتنا نمک کی کوانٹٹی زیادہ چلی جائے گی اندر۔ تو کشمیری میں ہم بولتے ہیں ہوکسن، ٹماٹر ہج، وانگی ہج، الہج۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کیا سوکھی سبزیاں کھانا صحت کے لیے ٹھیک ہے؟ کیا یہ میڈیکلی ہائیجینک ہے یا نہیں؟ کشمیر میں ایک چیز ہے کہ ہر ایک بیماری کو ڈائٹ کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، جو سیلف میڈیکیشن کا ہے۔ معمولی زکام ہوا نہیں تو دوائی۔ ناظرین، پروگرام روبرو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان فیضان قریشی۔ ناظرین، موسم سرما میں لوگ مختلف بیماریوں کے شکار ہو جاتے ہیں، جیسے نزلہ، زکام، کھانسی، اور لوگ اس موسم میں سردی سے بچنے کے لیے مختلف گرمی کے آلات استعمال کرتے ہیں، جیسے الیکٹرک کمل، بلاور، کیروسین، بالن اور گیس کی بخاریاں۔ لیکن ان میں سے کچھ آلات جو ہے وہ جان لیوا بھی ثابت ہو چکے ہیں۔ اسی موضوع کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے، یعنی لوگ اس موسم میں سیزنل بیماریوں کے شکار کیوں ہو جاتے ہیں، اور گرمی کے آلات استعمال کرنے کے دوران ہمیں کیا کیا احتیاطی تدابیر برتنے کی ضرورت ہے، اور اس موسم میں یہ رواج ہے لوگ جو ہے سوکھی سبزیاں کھاتے ہیں، کیا سوکھی سبزیاں کھانا ٹھیک ہے یا نہیں؟ اس موضوع پر آج کے شمارے میں ہم نے مدعو کیا ہے کنسلٹنٹ فزیشین، معروف معالج ڈاکٹر شیخ محمد اقبال صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، روبرو کے اس پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ شکریہ، السلام علیکم۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ موسم سرما آتے ہی لوگ مختلف سیزنل بیماریوں کے شکار ہو جاتے ہیں، خاص طور پر نزلہ، کھانسی، زکام، بخار اور بھی کچھ بیماریاں ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ بیسیکلی جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ یہاں پہ ہماری کشمیر میں سپٹمبر سے ہی موسم سرما شروع ہو جاتا ہے، کڑاکے کی ٹھنڈ پڑتی ہے۔ سب سے پہلے یہ جو بہت زیادہ سردی ہوتی ہے یہ ہمارے لیے انکمفرٹیبل ہوتی ہے، ایک فیلنگ آتی ہے جو انکمفرٹیبل، انسان اچھا نہیں محسوس کرتا ہے۔ اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہمیں فائنانشلی طور بہت زیادہ ڈرین کرتا ہے، کیونکہ گرم ملبوسات، گرمی کرنے کے آلات اور باقی چیزیں ہمیں چینج کرنے پڑتے ہیں، اپنی روٹین کو چینج کرنی پڑتی ہے، اس سے ہمیں بہت فائنانشلی اثر پڑتا ہے۔ اس سرما کی وجہ سے ہم پہ بہت سارے برے اثرات پڑتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ سرما جو بالکل ٹمپریچر بہت مائنس سے نیچے چلا جاتا ہے تو اس سے باڈی کے امیون سسٹم میں بھی فرق پڑتا ہے، وہ بھی کام اچھے سے نہیں کر سکتا ہے۔ جو لوگ جو ہے جوڑوں کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں وہ یہ شکایت کرتے ہیں اس موسم میں ان کے درد میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے اور ان کو کیا کرنے کی ضرورت ہے اس موسم میں، خاص طور پر جو ہمارے بزرگ لوگ؟ دیکھیے، جو ہمارے بزرگ لوگ ہیں، خاص کر جو آرتھرائٹس کی بیماری میں ملوث ہوتے ہیں، یہ دیکھا گیا ہے کہ سرما میں ان کو یہ تکلیف بہت زیادہ ستاتی ہے، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ کر سکتے ہیں کہ وہ سرما میں یہاں سے موو کر جاتے ہیں، یا جموں یا باقی انڈیا کے مختلف حصوں میں، کیونکہ گرمی سے ان کے یہ جو جوائنٹس ہوتے ہیں، بونز، لیگامنٹس، یہ اچھا فیل کرتے ہیں، اور سردی میں یہ ایکسپینڈ ہو جاتے ہیں، ان کا ٹینشن بڑھ جاتا ہے اور اس میں درد دکھن زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو بہت گرم رکھیں، گرمی کا انتظام رکھیں، گرم ملبوسات پہنیں، اور روم کا ٹمپریچر آئیڈیل رکھیں، زیادہ مائنس نہیں رہنا چاہیے، سردی نہیں ہونی چاہیے۔ جی ڈاکٹر صاحب، اگر ہم جموں کشمیر کی بات کریں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ دن بہ دن دل کے امراض میں لوگ جو ہے مبتلا ہو رہے ہیں اور ہارٹ اٹیکس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، خاص طور پر اگر ہم ونٹر کی بات کریں، موسم سرما کی بات کریں، اس میں جو ہارٹ اٹیکس کی تعداد ہے اس میں زیادہ اضافہ ہوتا ہے، اور اس طرح کے پیشنٹس ہمیں زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، سرما میں جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ سردی ہوتی ہے، سردی میں ایسا ہے کہ جو ہمارے بلڈ ویسلز ہیں یہ کنسٹرکٹ ہو جاتے ہیں، یہ سکڑ جاتے ہیں، اور سکڑنے کی وجہ سے ہماری جو یہ بلڈ پریشر ہے یہ بڑھ جاتا ہے، اور بلڈ پریشر کے بڑھنے کی وجہ سے ہمارے ہارٹ پہ اس کا زیادہ اثر پڑتا ہے، اور ہارٹ کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے، پمپ کرنا پڑتا ہے بلڈ فورس کے اگینسٹ، تو اس کی وجہ سے دیکھا گیا ہے کہ ونٹرز میں ہارٹ اٹیکس بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ ہارٹ کے مرض میں مبتلا لوگ ہوتے ہیں، ان کو کیا کیا احتیاطی تدابیر برتنے کی ضرورت؟ جو لوگ ہارٹ کے مرض میں یا بلڈ پریشر کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں انہیں چاہیے کہ ونٹرز میں اسپیشلی اپنی دوائی ریگولرلی کھائیں، نمک کی کوانٹٹی کم کر لیں، اور اپنا جو کام کاج دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ جیسے ہم برف کبھی گرتی ہے تو برف اٹھاتے ہیں، جس کو انگلش میں ہم شاولنگ کہتے ہیں، تو اس میں دیکھا گیا کہ وہ لوگ جو کام کرتے ہیں اس میں ہارٹ پہ بہت زیادہ لوڈ پڑتا ہے، تو اس سے ہارٹ اٹیکس بہت زیادہ ہوتے ہیں، وہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ ہلکا پھلکا کام کر سکتا ہے انسان، ٹہل سکتا ہے انسان، ایکسرسائز کر سکتا ہے، لیکن ہیوی ایکسرسائز سے بچنا چاہیے، اوائڈ کرنی ہے۔ ابھی آپ نمکین چائے کے حوالے سے ہاں، جیسے بلڈ پریشر کا تعلق نمک کی کوانٹٹی سے ہے، اگر ہم 1 کپ نمک
کی نمکین چائے کا پئیں گے تو ایک مخصوص کوانٹٹی ہمارے اندر چلی جائے گی. اگر ہم 5-6 کپ پئیں گے تو وہ 6 گنا زیادہ ہو جائے گی, تو اس سے بلڈ پریشر زیادہ بڑھ جائے گا. اور ونٹر میں آلریڈی جیسے میں نے آلریڈی کہا کہ ہمارے بلڈ ویسلز جو ہوتے ہیں یہ سکڑ جاتے ہیں, سکڑنے سے ان کا پریشر بڑھ جاتا ہے, آلریڈی بڑھا ہوا ہوتا ہے, تو وہ اور بڑھ جائے گا اور اس میں سٹروک اور ہارٹ اٹیک کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, اگر ہم بات کریں خاص طور پر گاؤں میں لوگ جو ہے سرد تاثیر والی سبزیاں کھانے سے پرہیز کرتے ہیں, یہاں پر یہ فوبیا ہے, لوگ سمجھتے ہیں اگر ہم یہ کھائیں گے تو ہم بیمار پڑ جائیں گے, اور یہاں پر یہ رواج ہے کہ لوگ سوکھی سبزیاں کھاتے ہیں. میں آپ سے جیسے کہ مطلب کشمیری میں ہم بولتے ہیں ہوکسن, ٹماٹر ہج, وانگی ہج, الہج, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کیا سوکھی سبزیاں کھانا صحت کے لیے ٹھیک ہے, کیا یہ میڈیکلی ہائیجینک ہے یا نہیں؟ دیکھیے یہاں پہ کشمیر میں ایک چیز ہے کہ ہر ایک بیماری کو ڈائٹ کے ساتھ جوڑا جاتا ہے, ہر کوئی بھی بیماری ہو, حالانکہ یہ کسی اس حد تک صحیح نہیں ہے جس حد تک ہم یہاں مانتے ہیں. اس نے یہ کھائی اس لیے اس کو یہ ہو گیا, اس نے وہ کھایا اس لیے ان کو یہ ہو گیا, یہ اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. ہاں جیسے بلڈ پریشر ہے اس کا تعلق نمک سے ہے. نمک اگر سبزی میں زیادہ ہوگا, کسی بھی سبزی میں, دال میں ڈال دو, سبزی میں ڈال دو, میٹ میں ڈال دو, تو اس سے بلڈ پریشر بڑھ جائے گا. یا کسی کے اگر بلڈ میں چربی کی کوانٹٹی زیادہ ہے, اگر وہ زیادہ چکنائی والی چیزیں کھائے گا, تیل زیادہ استعمال کرے گا یا فیٹی چیزیں زیادہ کھائے گا, تو اس کی چربی کی لیول بڑھے گی. اس کے علاوہ اگر کسی کو شوگر ہے تو وہ اگر شوگر کی کوانٹٹی یا لپٹن چائے زیادہ پیے گا یا ویسی چیزیں کھائے گا جس میں اسٹارچ یا شوگر کی کوانٹٹی زیادہ ہے, تو اس کا شوگر بڑھ. اس کے علاوہ ویسے یہ جو یہاں پہ مت ہے کہ جو یہ سوکھی سبزیاں ہوتی ہیں وہ صحت کے لیے یہ نقصان دہ ہیں, مجھے نہیں لگتا اس میں کوئی صداقت ہے. جی ڈاکٹر صاحب, کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو مطلب سرد تاثیر والی سبزیاں ہیں, مولی, گاجر, ساگ, ٹماٹر, وہ کہتے ہیں اگر ہم یہ کھاتے ہیں تو اس وجہ سے وہ بیماریوں کے شکار ہو جاتے, جیسے نزلہ, کھانسی یا زکام. کیا اس میں کوئی صداقت ہے یا یہ مت ایک ہے؟ دیکھیے میڈیکل سائنس میں اس کا کوئی حوالہ نہیں ہے, لیکن کہ اور کوئی الرجی کی بیماری ہوتی ہے ان کو ساری چیزیں تھوڑا ستاتی ہیں ونٹرز میں, ان کو پرہیز کریں جو پہلے سے بیماری میں مبتلا ہے. جی باقی نارمل انسان سب کچھ کھا سکتا ہے, لیکن اب ایسی بات ہے کہ ونٹرز میں جیسے مائنس ٹمپریچر چلا جاتا ہے, اگر ہم سیب کو لے لیں تو اس کے اندر بھی وہ جو ٹمپریچر کی وجہ سے وہ کرسٹلز بن جاتے ہیں جس کو ہم شو بولتے ہیں, کورا جیسا لگا ہوتا ہے, تو وہ اگر کوئی بھی کھائے گا تو اس کو زکام, کھانسی وانسی تو ہونی ہے, اس سے بچنا چاہیے. اس کو پہلے گرم پانی میں ڈالیں, آدھا گھنٹہ یا 20 منٹ انتظار کریں جب تک اس کی وہ سردی والی تاثیر ختم ہو جائے گی, اس کے بعد ہم کھا سکتے ہیں آرام سے. تاکہ موسم سرما میں سردی سے بچنے کے لیے لوگ جو ہے مختلف قسم کے گرمی کے آلات جو ہے استعمال کرتے ہیں, جیسے بالن, کیروسین اور گیس کی بخاریاں, اور اس کے ساتھ ساتھ الیکٹرک کمبل اور بلاوز یوز کرتے ہیں. لیکن ان میں سے کچھ آلات جو ہے جان لیوا ثابت ہو چکے ہیں, تو ان آلات کو استعمال کرنے کے دوران لوگوں کو کیا کیا احتیاطی تدابیر برتنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے اب ٹریڈیشنلی ہم یہاں پہ لکڑی کی بخاری استعمال کرتے آئے ہیں, مجھے لگتا ہے وہ بالکل سیف ہے, لیکن اس میں صرف ایک پریشانی ہے کہ جو دھواں اس میں سے نکلتا ہے وہ دھواں کمرے میں نہیں جمع ہونا چاہیے کسی بھی طریقے سے. اگر وہ کمرے میں جمع ہو جائے گا تو اس کی وجہ سے جو اسموک کی وجہ سے اس کو بیماری ہونے کا یہ خدشہ رہتا ہے, جیسے زکام, کھانسی, یہ چیزیں ہو سکتی ہیں, لیکن وہ اسی تک محدود ہے, اس سے زیادہ وہ جان لیوا ثابت نہیں ہو سکتا. ہم نے دیکھا ہے کہ بخاری تو یہاں پہ صدیوں سے چل رہی ہے, لیکن جب سے یہ گیس آئے ہیں یا الیکٹرک اپلائنسز آئے ہیں, کیروسین بخاریاں آئی ہیں, کیروسین بخاری بھی اس کا بھی ایک ہی پولیوشن ہی زیادہ ہے, وہ پولیوشن اور جلنے کی مطلب چانسز رہتے ہیں کہ اگر ہاتھ لگ جائے بخاری میں یا کوئی بچہ اس کو چھو لے تو وہ جل سکتا ہے, تو برنز ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ جان لیوا ثابت وہ نہیں ہو سکتا. لیکن یہ جو ہمارا گیس بخاری ہے یہ بہت خطرناک چیز ہے. اس میں ایک پریشانی یہ ہے کہ یہ ٹیسٹ لیس ہے, آرڈر لیس ہے. جو آدمی کمرے میں بیٹھا ہوتا ہے اگر دروازے بند ہوں گے تو اس کو کہیں کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے یا کوئی ان پلیزنٹ چیز ہے کمرے میں. وہ آہستہ آہستہ اس آدمی کو اس اپنی لپیٹ میں لے گا, اس کے حواسات جو ہیں وہ کم ہو جائیں گے, بے ہوش ہو سکتا ہے, وہ ایریلیونٹ باتیں کر سکتا ہے, اس کے علاوہ اس کو کنورجنس ہو سکتے ہیں, اور اگر زیادہ دیر تک وہ اسی کمرے میں رہا, دروازے اور کھڑکیاں بند, تو اس کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے. ہم نے بہت سارے انسیڈنٹس دیکھے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ کشمیر میں بہت سارے انسیڈنٹس ہوئے ہیں ایسے کہ رات کو گیس بخاری چالو ہے, کمرہ بند ہے, لوگ سو گئے تو صبح اٹھے ہی نہیں. جی ڈاکٹر صاحب, اور ایک اہم مسئلہ ہے چلتے چلتے میں آپ سے جاننا چاہوں گا, جو سیلف میڈیکیشن کا ہے, جو خاص طور پر ہم موسم سرما میں دیکھتے ہیں. کسی کو نزلہ, زکام یا جو سیزنل بیماریاں ہوتی ہیں وہ خود ہی دوائیاں لاتے ہیں, یا کسی کو جو تھوڑا پڑھا لکھا ہوتا ہے وہ دوسروں کو ریکمنڈ کرتا ہے. یہ کس حد تک صحیح ہے؟ کیا یہ انسان یہ کر سکتا ہے یا نہیں؟ اس سے بھی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. بیسیکلی جو میڈیسن ہے, میڈیسن کی اگر کسی کو اشد ضروری ہے تو وہ میڈیسن ہے.
اور اگر لمیٹڈ کوانٹٹی میں لی جائے تو وہ میڈیسن اس کو میڈیسن کہتے ہیں. وہی میڈیسن اگر کوانٹٹی میں زیادہ اور اس بندے کو دی جائے جس کو اس کی ضرورت ہے تو وہ زہر ہے. جی. اس لیے جتنا ہو سکے ہمیں اتنا چاہیے کہ سیلف میڈیکیشن سے بچیں. اور جو ہیں یہ کوئی ایک چیز کو ہم بولتے ہیں جن کو اس نالے کا کوئی پتہ نہیں ہے اس کا میڈیکل سائنسز کا, ان سے صلاح لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں یہ طاقت رکھی ہوئی ہے کہ ہم معمولی سی بیماریوں کے ساتھ لڑ سکتے ہیں, اس کے لیے ہمیں دوائی کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. معمولی سی چیز کے لیے, معمولی زکام ہوا نہیں تو دوائی, خاص کر اینٹی بایوٹکس کھا کے ہم نے اپنی کمیونٹی کو ریزسٹنٹ بنا دیا ہے. اب دیکھا گیا ہے کہ بڑی بڑی اینٹی بایوٹکس وہ بھی یہاں پہ کام نہیں کرتے ہیں, کیونکہ معمولی لوگ زکام کے لیے, کھانسی کے لیے جو وائرل انفیکشنز ہوتی ہیں جس کے لیے اینٹی بایوٹکس کی ضرورت نہیں ہے بالکل, لوگ کھاتے ہیں. پھر جب ان کو ایکچولی میں وہ چاہیے ہوتی ہیں, جب ہم دیتے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ ان پہ وہ اثر نہیں کرتے ہیں. تو اس لیے سیلف میڈیکیشن سے بچیں. جب ویسی نوبت آ جائے تو کسی کوالیفائڈ ڈاکٹر سے رجوع کریں, وہ آپ کو پرسکرائب کرے گا. جتنی دیر کے لیے کرے گا پرسکرائب اتنی دیر کے لیے لیں. 4 دن 5 دن زیادہ سے زیادہ کچھ لوگوں کو دیکھا گیا وہ مہینے بھر کھاتے رہتے ہیں, وہ بھی بالکل غلط ہے. جی. اس لیے اپنی جسم کو, اپنی باڈی کو یہ موقع دینا چاہیے کہ وہ خود ان چیزوں کے ساتھ لڑے. جی. ہاں, اور کسی کوالیفائڈ بندے کی صلاح پہ ہی اینٹی بایوٹک یا دوائی لینی چاہیے, ایسے کوئی دوائی نہیں لینی چاہیے. جی. جی ڈاکٹر صاحب, چلتے چلتے میں آپ سے جاننا چاہوں گا, جو لوگ ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں ان کے لیے آپ کی کیا میسیج رہے گی, اور ان بیماریوں سے بچنے کے لیے جو سیزنل بیماریاں ہیں انسان کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے, ایک ہی بات ہے, جیسے ایک بہت بڑی کہاوت ہے, پریونشن از بیٹر دین کیور. سب سے پہلے اگر ہم کسی چیز کو پریونٹ کریں گے تو جب ڈیزیز ہوگی ہی نہیں تو اس سے بچا جا سکتا ہے, اس کی کمپلیکیشن سے بچا جاتا ہے. اس لیے جب ونٹرز میں لوگوں کو چاہیے کہ اپنے آپ کو کمفرٹیبل رکھیں, گرم ملبوسات کا استعمال کریں, گرم پانی پئیں, غیر ضروری سردی میں نکلنے سے گریز کیا جائے, اور اس کے علاوہ وہی چیزیں کھائی جائیں جو قوت بخش ہوں, جیسے ہائی پروٹین, اچھے کاربوہائیڈریٹس اور لو فیٹ ڈائٹ, وہ زیادہ اچھا رہتا ہے وہ. اور میڈیکیشنز تبھی لیں جب بہت زیادہ ضروری ہو, تبھی. معمولی چیزوں کے لیے میڈیسن لینے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر ونٹرز میں ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے روم کو گرم رکھنا ہے تو اگر جتنا ہو سکے حمام دیکھا گیا ہے سیف ہے. اس کے بعد اگر لکڑی کی بخاری ہے تو وہ بھی سیف ہے. اس کے بعد اگر ہمیں گیس بخاری کا ہی استعمال کرنا ہے تو اس میں احتیاط برتیں, اور اس کا کمرہ بالکل بند نہیں ہونا چاہیے. کمرے کا دروازہ یا کھڑکی کم سے کم تھوڑی کھلی ہونی چاہیے. اور جب انسان سو جائے تو سوتے سمے کبھی وہ اس کو آن نہیں رکھنا چاہیے, خاص کر الیکٹرک بلینکٹ یا گیس بخاری, ان کو آن نہیں رکھنا چاہیے. اور جب اپنے روم سے آپ باہر جائیں تو ان چیزوں کو بالکل بند کر کے جائیں. بلاور اور لکڑی کی بخاری وہ ہم رات کو استعمال کر سکتے ہیں, لیکن جیسے بلاورز پہ لکھا ہوتا ہے کہ ڈونٹ کور, اس کے اوپر مطلب کمبل ہم ڈال دیتے ہیں یا بستر ڈال دیتے ہیں, وہ غلط بات ہے. دور رکھیے اس کو, آرام سے استعمال کر سکتے ہیں. اور جتنا ہو سکے روم کا ٹمپریچر جب ٹھیک تھوڑا سا نارمل کی طرف آ جائے تو بند کر دیں. جی جی ڈاکٹر صاحب, بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا اور اس موضوع پر آپ نے بات کی. شکریہ, تھینک یو. جی ناظرین, ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے کنسلٹنٹ فزیشین اور معروف معالج ڈاکٹر شیخ محمد اقبال صاحب, اور سیزنل بیماریوں کے حوالے سے یہ لوگوں تک جانکاری پہنچا رہے تھے. روبرو کے اگلے شمارے میں ہم کسی اور موضوع پر کسی اور مہمان کے ساتھ بات کریں گے. تب تک کے لیے دیجیے ہمیں اجازت. اللہ حافظ.